بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے کمیل کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز سے بڑھی ہوئی ہے، اور تیری اس قوت کا واسطہ دے کر جس کی وجہ سے تو ہر چیز پر غالب ہے، اور ہر چیز نے اس کے آگے فروتنی کی ہے، اور ہر چیز اس سے پست ہے، اور تیری اس جبروت کا واسطہ دے کر جس کے سبب سے تو ہر چیز پر غالب آیا، اور تیری اس عزت کا واسطہ دے کر جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اور تیری اس عظمت کا واسطہ دے کر جس سے ہر چیز پر نظر آتی ہے، اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری اس ذات کا واسطہ دے کر جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہے گی، اور تیرے ان مقدس ناموں کا واسطہ دے کر جن سے ہر چیز کے اعلیٰ حصے بھرے ہوئے ہیں، اور تیرے اس علم کا واسطہ دے کر جو ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور تیری ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر جس کی وجہ سے ہر چیز میں چمک دمک ہے۔ اے نور، اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہلے، اے تمام آخروں سے آخر۔ اے اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو عذاب کا باعث ہوتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امید کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اے اللہ، میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے۔ اے اللہ، میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہوں، اور ہر اس خطا کو معاف کر دے جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہو۔ اے اللہ، میں تیرے حضور میں تقرب چاہتا ہوں تیری یاد کے ذریعے سے، اور تیرے حضور میں تیری ہی ذات کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں، اور تیرے جود و بخشش کو اور کرم کو ذریعہ گردان کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے اپنا قرب زیادہ کر، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گڑ گڑانے والے، عاجزی کرنے والے، خضوع و خشوع کرنے والے، رونے پیٹنے والے کا سا، کہ تو میری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور جو کچھ تو نے میرا حصہ لگایا ہے اس پر میں راضی رہوں اور قناعت کروں، اور ہر حالت میں تیرے بندوں سے بتواضع پیش آؤں۔ اے اللہ، میں تیرے حضور میں اس شخص کا سا سوال کرتا ہوں جس پر فاقے کے کڑاکے گزرتے ہوں، مگر تیری ہی بارگاہ میں اس نے سختیوں کی حالت میں اپنی حاجت پیش کی ہو، اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہو اس کے بارے میں اس کی خواہش بڑی ہوئی ہو۔ اے اللہ، تیری دلیل بڑی قوی ہے، اور تیرا رتبہ بہت بلند ہے، اور تیرا بدلہ لینا سمجھ سے باہر ہے، اور تیرا حکم ظاہر ہے، اور تیرا قہر غالب ہے، اور تیری قدرت کا نظام چل رہا ہے، اور تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ یا اللہ، میں تو اپنے گناہوں کے لیے بخشش دینے والا، اور برائیوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، اور جو بھی میری بدعمالی ہو اس کو نیکی سے بدل دینے والا
تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے، تو منزہ ہے اور میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور اپنی جہالت سے جری ہو گیا، اور چونکہ تو ہمیشہ سے مجھ پر احسان کرتا رہا ہے اور تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی سے اطمینان کر لیا ہے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی برائیوں پر پردہ ڈال دیا اور کتنی سخت سے سخت بلاؤں کو ٹال دیا، اور کتنی خطاؤں سے تو نے بچا لیا، اور کتنی اذیتوں کو تو نے دفع فرما دیا، اور کتنی میری خوبیاں جن کا میں مستحق نہ تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں۔ اے اللہ، میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے اور میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، اور میرے نیک اعمال کم ہیں اور سخت تکلیفوں نے مجھے بٹھا دیا ہے، اور میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے باز رکھا ہے، اور دنیا نے اپنی فریب دہی سے مجھے دھوکے میں رکھا، اور میرے نفس نے اپنے خیانت اور ٹال مٹول سے مجھے دھوکہ دیا۔ اے میرے آقا، بس سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر کہ میری بدعملی اور میرا کردار میری دعا کو تیرے حضور میں پہنچنے سے نہ روکیں، اور میرے جن پوشیدہ رازوں کو تو جانتا ہے ان کو ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کرنا، اور سزا دینے میں جلدی نہ فرمانا۔ مجھے ان اعمال کی جو میں نے چھپ چھپ کر چکا ہوں، اور برائیاں جو اپنی گستاخی کی وجہ سے نیکی کی طرف ہمیشہ کی کم رغبتی اور جہالت کے سبب اور خواہشوں کی کثرت اور غفلت کی وجہ سے کی ہیں، اور اے اللہ، تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربان رہنا اور میرے تمام معاملات میں شان مہربانی دکھلانا۔ اے میرے معبود، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میرا تیرے سوا اور ہے کون جس سے سوال کروں، اپنی مصیبت کے دور کرنے کا اور اپنے معاملے میں غور کرنے کا۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو نے میرے لیے ایک حکم جاری کیا جس میں نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی اور اس کی کوئی نگرانی نہ کی۔ میرے دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میری نظر میں زینت دے دی۔ اس طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی، اس کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا، اور قضاء و قدر نے اس معاملے میں اس کی مساعدت کی۔ اس طرح تیری مقرر کی ہوئی حدود سے اور تیرے جاری کیے ہوئے حکم سے کچھ تجاوز کر گیا، اور تیرے بعض احکام کی مجھ سے مخالفت ہو گئی۔ بہرحال اس تمام معاملے میں میرے ذمے تیری حمد بجا لانا واجب ہے، اور جس جس امر میں تیرا فیصلہ میرے خلاف جاری ہوا اور تیرا حکم اور تیری آزمائش میرے لیے لازم ہوئی، اس میں میری کوئی حجت نہیں ہے۔ اور اے میرے معبود، تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں بعد اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر زیادتی کرنے کے۔ عذر کرتا ہوں ندامت کے ساتھ، انکسار کی حالت میں پشیمان، طلب مغفرت کرتا اور گڑگڑاتا ہوا، اقرار کرتا ہوا گناہوں کے دور ہونے کے یقین کے ساتھ، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس سے نہ کہیں بھاگنے کا ٹھکانہ پاتا ہوں اور نہ رونے پیٹنے کی جگہ کہ وہیں اپنا معاملہ پیش کروں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کر لے اور اپنی وسعت رحمت میں مجھے داخل کر لے۔ یا اللہ، میرا عذر قبول فرما اور میری تکلیف کی سختی پر رحم کر اور میری جکڑ بندیوں کو دور کر۔ اے پروردگار، رحم فرما میرے جسم کی ناتوانی اور میرے جلد کے دبلے پن اور میری ہڈیوں کی کمزوری پر۔ اے وہ جس نے میرے وجود کا آغاز فرمایا، میرا نام بھی نکالا
اور میری پرورش کا سامان بھی کیا، میرے حق میں نیکی بھی کی اور مجھے غذا دینے کے اسباب بہم پہنچائے، جیسے تو نے کرم کی ابتدا کی تھی اور جس طرح پہلے سے میرے حق میں نیکی کرتا آ رہا ہے ویسے ہی برقرار رکھ۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، کیا تو اس کو پسند فرمائے گا کہ مجھے اپنے جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے، بعد اس کے کہ میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، اور بعد اس کے کہ میرا دل تیری معرفت میں سرشار ہو چکا ہے، اور میری زبان تیری یاد میں چل رہی ہے، اور میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھے ہے، اور بعد اس کے سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں گڑ گڑا کر، تجھے اپنا پروردگار مان کر۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے کہ جس کو تو نے خود پرورش فرمایا ہو، یا اس کو دور کر دے جس کو خود قرب عطا فرمایا ہو، یا اس کو نکال دے جس کو تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلا کے حوالے کر دے جس کے لیے تو نے کفایت فرمائی ہو اور جس پر تو نے خود رحم فرمایا ہو۔ میں اس بات کو کیسے مان لوں؟ اے میرے سردار، اے میرے معبود، اے میرے مولا، کہ تو آتش جہنم کو مسلط فرما دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے لیے تیری حضوری میں سجدہ کر چکے ہوں، اور ان زبانوں پر جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے بارے میں گویا ہو چکی ہوں اور تیرے شکر میں تیری مدح کر چکی ہوں، اور ان دلوں پر جو اظہار حقیقت کے طور پر تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہوں، اور ان خیالات پر جنہیں تیرا علم اس قدر میسر ہوا ہو کہ وہ تیری ہی حضور میں پست ہوئے ہوں، اور ان اعضاء و جوارے پر جن کی باغ دوڑ اسی حد تک محدود رہی ہو کہ برضا و رغبت تیری فرما برداری کا اقرار کریں اور یقین کے ساتھ تجھ سے طلب مغفرت کرنے کی کوشش کریں۔ نہ تو تیری نسبت ایسا یقین ہے اور نہ تیرے فضل کے متعلق ہمیں ایسی خبر دی گئی ہے۔ اے صاحب کرم، اے میرے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں اور جو مکروہات اہل دنیا پر گزرتی رہتی ہیں، باوجود یہ کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف دیر پا نہیں ہوتی، اس کی مدت تھوڑی اور اس کی بقا چند روزہ ہوتی ہے، تو بھلا پھر مجھ سے آخرت کی بلا اور وہاں کی بڑی بڑی مکروہات کی برداشت کیوں کر ہو سکے گی، حالانکہ وہاں کی بلا کی مدت طولانی اور قیام اس کا دوامی ہوگا، اور جو اس میں پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ کی جائے گی، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیرے غصے کے سبب سے ہوگا، اور تیرے غصے کو نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں اور نہ زمین۔ اے میرے سردار، تو بھلا میری پھر کیا حالت ہوگی، حالانکہ میں تیرا ایک کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے سردار، اے میرے مولا، کن کن معاملات کی تیرے حضور میں شکایت کروں اور کن کن باتوں کے لیے روؤں اور چلاؤں؟ دردناک عذاب اور اس کی سختیوں کے باعث، یا طولانی بلا اور اس کی طویل مدت کے باعث؟ پس اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نتھی کر دیا اور جو عذاب کے مستحق ہیں اور ان کا اور میرا گٹھ جوڑ کر دیا، نیز اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں اور مجھ میں جدائی کر دی، تو اے میرے معبود اور اے میرے سردار اور میرے مولا اور میرے پروردگار، تجھے اختیار ہے، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، پر تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کروں گا؟ اور معبود، میں تیری آگ کی حرارت کو تو سہ لوں گا، مگر تیری نظر کرامت کے بدل جانے کو کیوں کر برداشت کروں گا؟
یا آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا، حالانکہ مجھے تیرے عفو کی امید لگی ہوئی ہو۔ تیری ہی عزت کی قسم اے میرے سردار اور اے میرے مولا، سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے بولنے کا اختیار دے دیا تو میں اہل جہنم کے درمیان سے ضرور اسی طرح سے تیرا نام لے لے کر چیخوں گا جس طرح امیدوار چیخا کرتے ہیں، اور ضرور تیرے حضور میں ویسے ہی ہائے وائے کروں گا جیسا کہ فریادی کیا کرتے ہیں، اور ضرور تیری رحمت کے فراق میں ویسے ہی روؤں گا جیسا کہ نا امید ہو جانے والے رویا کرتے ہیں، اور ضرور بار بار تجھے پکاروں گا کہ اے مومنوں کے مالک، اے مغفرت رکھنے والوں کی امید کا، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے سچوں کے دلوں کو لبھانے والے، اے تمام عالم کے معبود، تو کہاں ہے؟ تیری ذات منزہ ہے اے میرے معبود، اور میں تیری ہی حمد کرتا ہوں۔ کیا یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ تو اسی آگ میں سے ایک فرما بردار بندے کی آواز سنے جو اپنی مخالفت کی پاداش میں قید کیا گیا ہو اور اپنی نافرمانی کی سزا میں اس کے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو، اور اپنے جرم و خطا کے بدلے میں اس کی تہوں میں محبوس کیا گیا ہو، اور وہ تیری رحمت کی امیدوار کسی آواز سے تیرے حضور میں چیختا ہو، تجھے پکار رہا ہو تیری توحید کے ماننے والوں کسی زبان سے، اور تیرے حضور میں تجھی کو وسیلہ قرار دیتا ہو تیرے رب ہونے کا واسطہ دے کر۔ اے میرے مالک، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیرے سابق حلم کی امید لگی ہوئی ہو اور مہربانی اور رحمت کی، یا اسے آتش جہنم تکلیف کیسے پہنچائے گا جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو، یا اس کو جہنم کا شعلہ کیوں کر جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کی جگہ دیکھ رہا ہو، یا اسے جہنم کی آواز پریشان کیوں کر کرے گی جبکہ تو اس کی کمزوری سے آگاہ ہو، یا وہ اس کے طبقوں میں حرکت کیوں کر سکتا ہے جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہو، یا اس کے شعلے اس کو پریشان کیوں کر سکتے ہیں جبکہ وہ برابر تجھ کو پکار رہا ہو۔ اے میرے پروردگار، یا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ تو رہائی کے بارے میں تیرے فضل کی امید رکھتا ہو اور تو اسے اسی میں پڑا رہنے دے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ تیری نسبت یہ گمان ہے اور نہ تیرے کرم ہی سے ایسی صورت کسی کو پیش آئی، اور نہ اپنی نیکی اور احسان کے باعث تو نے اہل توحید کے ساتھ کبھی اس طرح معاملہ کیا۔ بس میں تو یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ لگایا ہوتا اور اپنے مخالف کو آتش جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ فرما دیا ہوتا تو آتش جہنم کو بالکل سرد فرما دیتا، اور وہ بھی اس طرح کے سلامتی ہی سلامتی رہتی، اور کسی ایک کا بھی اس میں مقام اور جائے قیام مقرر نہ فرماتا۔ لیکن تو نے خود کہ تیرے ناموں کی تقدیس ہو یہ قسم کھا لی ہے کہ جہنم کو تمام نافرمان جنوں اور انسانوں سے پاٹ دے گا، اور اپنی ذات سے اناد رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دے گا۔ اور تو کہ تیری تعریف جلیل و عظیم ہے، تو پہلے ہی فرما چکا ہے اور ازرو تفضل اور انعام و اکرام فرما چکا ہے کہ کیا وہ شخص جو مومن ہو اس کے مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، میں سوال کرتا ہوں تجھے اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے، اور اس فیصلے کا واسطہ دے کر جو تو نے حتمی طور پر نافذ فرمایا ہے، اور جن پر تو نے ان کا اجرا فرمایا ہے ان سب پر ان کا نفاذ ہو گیا ہے، کہ بخش دے اور معاف کر دے،
ابھی اسی رات میں، اور خاص کر اس وقت میں میرا ہر ایک وہ جرم جو مجھ سے ہو گیا ہو، اور ہر وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہو، اور ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو، اور ہر جہالت جس کو میں عمل میں لایا ہوں، جس کو میں نے چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو، یا پوشیدہ اس کا ارتکاب کیا ہو یا علل اعلان، اور ہر ایسی بدی جس کے اندراج کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہو، جن کو تو نے میرے ہی فعل کی نگرانی سپرد فرما دی ہے، اور میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ ان کو بھی تو نے میرے اعمال و افعال کا گواہ قرار دے دیا ہے، اور ان کے ماورا تو خود میرے اعمال و افعال کا نگران ہے، اور ان چیزوں تک کا گواہ ہے جو ان سب کی نظر سے بھی مخفی رہتی ہیں، حالانکہ اپنی رحمت سے تو ان سب چیزوں کو چھپاتا رہتا ہے اور اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ اور یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر خیر و خوبی میں جو تو نازل فرمائے، اور ہر احسان میں جو تو اپنے فضل سے فرمائے، اور ہر نیکی میں جسے تو پھیلائے، اور ہر رزق میں جس میں تو وسعت فرمائے، اور ہر گناہ کی بخشش میں، اور ہر خطا کے پوشیدہ فرمانے میں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میری آزادی کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، اے میرے نقصان اور میری مسکینی کے حالت جاننے والے، اے میرے فقر و فاقہ میں میری خبر گیری کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے حق کا واسطہ دے کر، اور تیری قدوسیت کا واسطہ دے کر، تیری عظیم ترین صفات کا واسطہ دے کر، اور تیرے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر، کہ میرے رات اور دن کے اوقات کو اپنی یاد سے بھرپور کر دے، اور اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے، اور میرے اعمال کو قبول فرما، اور میرے کل اعمال اور میرے کل وظائف کی ایک ہی لے ہو جائے، اور مجھے تیری ہی خدمت کرتے رہنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے سردار، اے وہ جس کا مجھے آسرا ہے، جس کے حضور میں اپنی ہر حالت کی شکایت پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے، اور اسی ارادے کے لیے میرے قلب کو مستحکم کر دے، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ تجھ سے ڈرتا رہوں، اور مدام تیری خدمت میں لگا رہوں، تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں، اور تیری سرکار میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز تیز چلتا رہوں، اور تیرا قرب حاصل کرنے کا اشتیاق رکھنے والوں کا سا شوق مجھے بھی حاصل رہے، اور تیری جناب میں اخلاص رکھنے والوں کی سی نزدیکی مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور تیری ذات و صفات پر یقین رکھنے والوں کی طرح میں بھی ڈرتا رہوں، اور تیری بارگاہ میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی شامل ہونے کا موقع میسر آئے۔ اے میرے اللہ، جو شخص میرے ساتھ کسی طرح کی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے حق میں کر، اور جو شخص مجھ سے چال چلے تو ویسا ہی بدلہ اس سے لے، اور اپنے ان بندوں میں قرار دے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک اچھے ہوں، اور تیرا قرب حاصل کرنے میں بڑی سے بڑی منزلت رکھتے ہوں، اور تیری حضوری میں ان کو خاص خصوصیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ رتبہ بغیر تیرے خاص فضل کے نہیں مل سکتا، اور اپنے خاص دین سے مجھے بہرہ مند فرما، اور اپنی شان کے مطابق مجھ پر مہربانی فرما، اور اپنی رحمت مبذول فرما کر میری حفاظت فرما،
اور میری زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھ، اور میرے دل کو اپنی محبت میں مستغرق فرما، اور میری دعا خوبی کے ساتھ قبول فرما کر مجھ پر احسان کر، اور میری برائیاں دور فرما دے اور میری لغزشیں بخش دے، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ طے فرما دیا ہے کہ وہ تیری ہی عبادت کیا کریں، اور ان کو تو نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تجھی سے دعا مانگا کریں، اور ان کی خاطر سے قبولیت دعا کی خود تو نے ضمانت فرمائی ہے۔ اس لیے اے میرے پروردگار میں نے تجھی سے لو لگائی، اور اے میرے پروردگار میں نے تیرے حضور میں اپنے ہاتھ پھیلا دیے، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری یہ دعا قبول فرما اور میری منتہائے آرزو تک مجھے پہنچا دے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے نا امید نہ رکھ، اور جنوں اور آدمیوں میں سے ان سب کے شر سے مجھے بچا لے جو میرے دشمن ہوں۔ اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے، اسے بخش دے جس کا دعا کرنے کے سوا کچھ بس نہیں چلتا، اس لیے تو جو چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے۔ اے وہ کہ جس کا نام دوا اور جس کی یاد شفا ہے، اور جس کی اطاعت بے نیاز کر دینے والی ہے، اس شخص پر رحم کر جس کی پونجی امید ہے اور جس کے ہتھیار رونا ہے۔ اے نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اے بلاؤں کے دفع کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے کا سا علم رکھنے والے، اے صاحب علم جسے کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج، اور میرے حق میں وہ کر جو تیری شان میں زیبا ہے، اور وہ سلوک نہ کر جس کا میں سزاوار ہوں۔ اور اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد میں سے جو صاحب برکت امام ہیں ان پر رحمت اور ایسا سلام بھیج جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے۔